बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर और दुनिया की मसरूफ़ तरीन शहरों में से सिंगापुर एक शहर है। सिंगापुर ने पहली बार 1963 में मलेशिया की फेडरेशन में शमूलियत अख्तियार की, यानी कि मलेशिया में शामिल हो गया, लेकिन 9 अगस्त 1965 में अलग होकर एक आज़ाद रियासत बनाई। 1960 से क़िबल ज़िक्र सिंगापुर ने ऐसी तरक्की की कि दुनिया देखकर हैरान हो गई। दोस्तों, बात करते हैं सन 1965 की, जब एक ऐसा मुल्क जहां पर बेरोज़गारी हद से ज़्यादा, दंगे देखने को मिल रहे हों, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा था दिन बर दिन। सोचो ऐसे मुल्क का क्या होगा। Between Singapore's Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land in high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. लेकिन अगले 25 सालों में इस मुल्क ने ऐसी तरक्की की कि दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई, और इस मुल्क ने इतनी डेवलपमेंट की कि ये दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में से एक। क्या है इनकी तरक्की का राज? अब इस मुल्क में ना के बराबर करप्शन, क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और हर वक्त ये डेवलपमेंट ही करता जा रहा है। सिंगापुर का जो नाम है वो सिंगपुर से लिया गया है। सिंग का मतलब है लायन और पुर का मतलब है सिटी, यानी कि लायन सिटी। इस मुल्क में 5 मज़हब के लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, टॉइस वगैरह, और इसके अलावा भी दीगर मज़हब इस मुल्क में आबाद हैं। सिंगापुर एक आइलैंड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दुनिया भर के बहरी जहाज़ यहाँ पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये एक आइलैंड के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, आप सिंगापुर की कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क ने कैसे तरक्की की। सिंगापुर में कुछ सालों बाद ऐसे लग रहा था जैसे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क के ब्रिटिश लोग बंगाल में जाकर ओपियम उगाया करते थे और इस ओपियम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में लाकर करते थे। इससे सिंगापुर में हर तरफ ओपियम के एडिक्ट्स हो गए। ड्रग्स एडिक्शन की वजह से क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया, लोग चोरी करने लगे। और आपको बता दें कि सन 1941 में 16,500 ओपियम एडिक्ट्स थे सिंगापुर में। हालत बहुत ख़राब होने लगी। और अब आपको बता दें कि सिंगापुर पर 1942 को जापान वाले हमला कर देते हैं, सिंगापुर और मलेशिया पर कब्ज़ा कर लेते हैं। वहाँ के लोग इनके सामने सरेंडर कर देते हैं। पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये मुल्क अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा था। जब तक 1945 में जापान इस जंग को हारता है, तब तक दोस्तों आपको बता दें कि इस मुल्क में तकरीबन 3,000 लोग ओपियम के एडिक्ट्स हो जाते हैं। पूरे मुल्क में तबाही हो जाती है, हर तरफ बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं और इस मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फूड की वजह से लोग भूखे मरना शुरू हो जाते हैं। 1959 में सिंगापुर में इलेक्शन करवाया जाता है, जिस इलेक्शन को जीतते हैं यंग लीडर मिस्टर ली क्वान यू। ये इस कहानी के हीरो हैं। इन्होंने इतनी तरक्की की कि आगे आप वीडियो में सुनेंगे। इन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, और इस मुल्क को अब दुनिया के नक्शे पर एक डेवलप मुल्क बनाकर खड़ा कर दिया है। 1967 को इलेक्शन जीतने के बाद ली कुन यू एशियन ग्रुप बनाते हैं। इस मुल्क के डिफेंस के लिए ये एक अच्छा कानून बनाते हैं कि हर 16.5 साल का लड़का नेशनल सर्विस में रजिस्टर होगा और हर 16.5 साल का लड़का आर्मी को ज्वाइन करेगा कुछ सालों के लिए। इन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, और कुछ सालों के लिए अगर किसी मुल्क को डेवलप्ड बनना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मुल्क की जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन पर फोकस किया जाना चाहिए, और सिंगापुर ने यही किया। यहाँ सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज बनाए
اور ان اسکول اور کالجز کا انفراسٹرکچر بہت اچھا تھا. پبلک اسکولوں کو بہت کم فیس پر دیا گیا, آلموسٹ فری کے لیول پر. سنگاپور میں ووکیشنل ٹریننگ پر بھی بہت زیادہ توجہ دی گئی. ووکیشنل ٹریننگ کے لیے بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھولے گئے اور ووکیشنل ٹریننگ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی. مسٹر پرائم منسٹر لی نے کہا کہ ہم دنیا کے سامنے ایک اگزامپل بن کے ابھریں گے. ہم کوئی ملائے راشٹر نہیں ہیں, ہم کوئی چائنیز راشٹر نہیں ہیں, ہم کوئی انڈین راشٹر نہیں ہیں. ہمارا ملک کسی ایک کلچر کے نام پر نہیں بن رہا, ہمارا ملک کسی ایک زبان کے نام پر نہیں بن رہا, بلکہ ہمارے ملک میں سب لوگ برابر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم سب اتفاق سے رہیں گے. اگر ہمارے ملک میں لوگ بٹوارا کرتے ہیں, یعنی کہ علیحدہ علیحدہ اپنا ایریا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلم کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہیں, اور انڈینز کہتے ہیں ہم علیحدہ ہیں, اور ٹوائس اور جو باقی ادر مذہب رہتے ہیں یہاں پر, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ علیحدہ اپنا ایریا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اگر مثال کے طور پر ایک بلڈنگ میں مختلف مذہب کے لوگ رہیں گے, وہ آپس میں لین دین کریں گے, آپس میں بات چیت کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں گے, تو ان کے درمیان پیار محبت بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک بلڈنگ میں مختلف قسم کے مذہب رہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کی گئیں تاکہ ان میں پیار محبت بڑھے, اور یہی ہوا کہ یہ لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے. ٹھیک ہے دوستو, جس سے اس ملک میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. مسٹر لی نے کہا اگر ملک کو ڈیولپ بنانا ہے تو ملک کو صاف رکھنا ہوگا, اپنے دیش کو صاف رکھنا ہوگا. صفائی کے لیے انہوں نے کمپین چلائی, جو کمپین بہت زیادہ کامیاب ہوئی. صفائی پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی. ہر 1-2 سال بعد یہ کمپین چلائی جاتی تھی, ہر طرف صفائی ہی نظر آ رہی تھی, کلینسٹ کنٹری بنتا جا رہا تھا. انہوں نے جو لوگ ریڑھی لگاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا. انہوں نے ان کے لیے نئی ہول سیل مارکیٹ بنائی, جس میں ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ خوبصورت مارکیٹ ہے, اور ہر طرف ایک طرح کا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب انہوں نے ہیلتھ کیئر کے لیے بھی بہت اچھا فوکس کیا. انہوں نے سنگاپور میں ہیلتھ کیئر کو بہت سستا انٹروڈیوس کروایا. ہیلتھ کیئر ایسے تھا جیسے فری کے لیول پر بہت زیادہ میڈیشن کی سہولتیں دیں. انہوں نے یہاں پر ہسپتال میں بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی, ہزاروں بیڈ دیے گئے, اور مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات نہیں آتی تھی. لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اتنے اچھے اچھے کام کیے, لیکن حکومت کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی اس ملک کو آزاد ہوئے. پہلے تو اس ملک میں حالات بہت خراب تھے, تو حکومت کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو سنگاپور کی حکومت تھی وہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کو اون کرتی تھی. جیسے کہ آپ کو ایک کمپنی کا نام بتا دیں جس کا نام ہے ٹیماسک, جو کمپنی دنیا میں مشہور ترین ہے. یہ کمپنی بہت زیادہ پیسے کماتی ہے. ایسی اور بھی کمپنیاں اس ملک میں کام کرتی ہیں جو سرکاری کمپنیاں ہیں. یہ سرکاری کمپنیاں حکومت کے دائرے میں کام کرتی ہیں, جس سے یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے. اور مسٹر لی نے کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا. انہوں نے کیا کیا کہ جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بہت زیادہ بڑھائی. آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں مسٹر لی نے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بہت زیادہ رکھی, اور پولیٹیشین جو ملک کے اہم رہنما ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا قدم اٹھایا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ رکھی. دوستو آپ کو ایک فیکٹ بتا دیں کہ جو اب وزیر اعظم ہے سنگاپور کا, اس کی تنخواہ تقریباً $22 لاکھ سال کی ہے, بونس سمیت. یہ انہوں نے اس لیے کیا, سرکاری ملازمین اور پولیٹیشین کی تنخواہ اس لیے بڑھائی تاکہ اس ملک میں کرپشن نہ ہو, یہ کرپشن نہ کریں. اگر اس کے باوجود بھی یہاں پر کرپشن کی جاتی ہے تو مسٹر لی نے بہت سخت قانون بنائے ہیں
جو قانون فالو کیے جاتے ہیں اور لوگ یہاں پر کرپشن نہیں کرتے۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس ملک نے اتنی ترقی کی، اس ملک کی ترقی کے پیچھے صرف مسٹر لی کوان یو کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت سٹرگل کی اور اپنے ملک کو ایک ڈیولپ کنٹری بنایا۔ سنگاپور ایک کلینسٹ کنٹری ہے، اب اس ملک میں نہ کے برابر کرپشن ہے اور یہ دنیا کا ڈیولپڈ کنٹری بن گیا ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ سنگاپور ایک خوبصورت شہر ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر سیر کرنے کے لیے ہر سال جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کر سکتا ہے اگر ہمارے پولیٹیشین اور ہمارے جو بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہیں اگر وہ اسی طرح دوسرے ملکوں کو دیکھ کر ترقی کرنے کی کوشش کریں، ہمارے ملک میں ایسے نظام لائیں تو ہمارا ملک بھی یقیناً ترقی کر سکتا ہے اور ہم بھی ایک ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں سنگاپور کی طرح۔